الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف روزے کے مسائل کا بیان، اس کے احادیث کا درس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آج جو باب ہے ہمارے سامنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم۔ اس شخص کے بارے میں بیان کہ جو آدمی جھوٹ بولنا یا جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنا، غلط باتوں کے اوپر عمل کرنا روزے کی حالت میں نہ چھوڑے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جھوٹ سچ بولنا روزے میں، جھوٹ کی پرواہ نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جھوٹی باتوں کے اوپر، بے فائدہ باتوں کے اوپر، بے فائدہ چیزوں کے اوپر اپنے وقت کو لگانا، اور ان بے فائدہ چیزوں میں روزہ رکھ کر کے گیم کھیلنا، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے روزہ رکھ کر کے ٹی وی دیکھنا یا کوئی فلم دیکھنا، بیٹھ کر کے کوئی سیریل دیکھنا، سمجھے؟ کچھ لوگ سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، روزہ رکھ کر کے چلو وقت نکل جائے گا۔ کچھ لوگ ناول وغیرہ پڑھتے ہیں، ہے نا، قصے اور کہانیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تاکہ روزہ میں ہمارا ٹائم پاس ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ سب کے سب والعمل به، جھوٹی باتوں پر عمل کرنے میں داخل ہے۔ روزہ رکھ کے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نفل نمازوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر تلاوت نہیں کرنے آتا ہے، قرآن اگر تلاوت نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو کسی کو لے کر کے سیکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید تیزی سے پڑھتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے کہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اسپیڈ پڑھنے والے سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ کہا کہ وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے وہ یتتعتع، اور قرآن میں وہ اٹکتا ہے، تیزی سے نہیں پڑھ پاتا، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کوشش، بار بار محنت کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین زیادہ ثواب سے ہمکنار کرتا ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، زور مانے جھوٹ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ آدمی اپنا کھانا چھوڑے یا اپنا پانی چھوڑے۔ یہاں دو باتیں ہیں، دونوں باتوں کو ذرا غور سے سمجھیے۔ کہا اللہ رب العالمین نے فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی بات کے اوپر عمل کرتا ہے تو۔ لیکن کیا وہ شخص جو اپنے روزے میں جھوٹ نہ بولے یا جھوٹی بات کے اوپر عمل نہ کرے، تو کیا اس کے روزے کو اللہ کی حاجت ہے یا اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی حاجت ہے؟ بولیے بھائی، نہیں سمجھے؟ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حدیث میں یہ کہا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک آدمی جو جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو کیا اس کے روزے کو یا اس کے روزے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت ہے؟ ہاں، نہیں ہے، یہ جان لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہاں کیوں کہا حاجت؟ تو حاجت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ، قبولیت کا ارادہ نہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول
نہیں کرے گا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کے اوپر عمل کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو چاہے دنیا کا کتنا متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی کیوں نہ ہو، اس کی عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سنیے حدیث، مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، لو ان انسکم، غور سے سنیے، اگر تمہارے انسان و جنکم، اور تمہارے جنات، یہ سب کے سب مل کر کے لکان اجمع علی اتقى قلب رجل منکم، دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار آدمی کے سینے کے اوپر جمع ہو جائیں، یعنی پوری دنیا متقی پرہیزگار ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، سب لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما زاد من ملکی شیئا، تم لوگ سب مل کے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکو گے. یعنی اگر پوری دنیا والے مل کر کے صبح و شام سب کام چھوڑ کر کے صرف اللہ کی تعریف بیان کریں، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں یا اللہ رب العالمین کی عزت میں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر پوری دنیا کے لوگ، پورے انسان، پورے جنات مل کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہ مانیں، تب بھی اللہ کی عزت میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ رب العالمین کی بزرگی میں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. فلیس للہ حاجت کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے بعد دوسری چیز آئی، جب اللہ کو حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ قبول نہیں کرے گا، تو کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، کوئی آدمی روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ چلو تم تو جھوٹ بول دیے، اب کھا پی لو. بولیے. تو علماء کے صحیح قول کے مطابق جھوٹ بولنے سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، بہت کمی ہو جائے گی. یعنی روزہ رکھنا نہ رکھنا اس کا برابر ہوگا، لیکن روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں. مثال کے طور پہ جیسے روزہ رکھ کے کوئی آدمی ایک گلاس پانی پی لیا، جان بوجھ کر کے پی لیا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ تمہارا روزہ اب ٹوٹ گیا. لیکن اگر جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے کی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ جھوٹ کو جائز سمجھ کے بول رہا ہے، جائز سمجھ کے، نہیں جھوٹ بولنا جائز ہے، اگر یہ بول کے بول رہا ہے تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ رہنا نہ رہنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، اور وہ جھوٹ کو حلال سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ اس حدیث کی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہماری روزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین ہم کو اتنی قوت و طاقت دے کہ ہم روزے کے اندر برائیوں سے، اے اللہ تیری نافرمانی سے، اے اللہ تیرے گناہ کے کاموں سے، تیرے معصیت سے اے اللہ رب العالمین بچ سکیں، اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں
اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اے اللہ رب العالمین ان کو جلد سے جلد شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو اے اللہ تو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان مردوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے، اے اللہ جس طرح سے 7-8 دن اس روزے کے ہمارے گزرے اے اللہ رب العالمین پورا مہینہ مکمل کروا دے، اے اللہ رب العالمین رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔